أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ کل گزری ہوئی آیتوں میں ذکر تھا ہم نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان تک حق پہنچانے کا کام پورا کرنے کے انتظامات فرما دیے، انبیاء کو بھیج کر انبیاء کے ذریعے سے بواسطہ جبریل امین علیہ السلام قیامت تک کے لیے ہدایت کا پیغام پہنچا دیے۔ آخری مقدس کتاب اللہ اور آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نہ کوئی نبی، اس کے بعد نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے جانے والی کوئی کتاب، اس کی وضاحت اور تفصیلات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا، سابقہ امتوں کا ذکر اس زمانے کے انسانوں کے لیے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا۔ دوسری بات یہ بتا دی گئی، اگر یہی جن کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، عذابوں میں مبتلا کیا گیا، جیسا کہ ان آیتوں سے پیچھے مسلسل 5 انبیاء کرام علیہ السلام کے قوم کے نمونوں کو پیش کر دیا گیا، اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اگر یہ لوگ اتباع فرما برداری حق کے راستے کو اختیار کیے ہوتے، وہ شکلیں جو پیش کر دی گئی ہیں ان کو ہلاک و برباد کرنے کی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتے تھے، بلکہ جینے دیتے، فطری موت مرنے دیتے، پوری زندگی گزرنے دیتے، لیکن اس کے لیے بھی مہلت بہت کچھ دیے۔ اگر ایسا کرتے تو ہم ان کے لیے رحمت کے دروازے آسمان سے زمین سے یعنی ہر طرف سے آسان کر دیتے تھے۔ اب اسی کی مزید تفصیل، جنہوں نے اس موضوع کو، جنہوں نے اس حق والے راستے کو غلط سمجھا یا نہیں مانا، اس کے خلاف کرتے رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً تو گرفت کرتے نہیں، یہ حکمت ہے، مصلحت ہے، لیکن جب چاہے، لیکن یہ نافرمان اور منہمک ہو کر اپنے شرارت پسند تحریکات، حرکات، اعمال، فکر میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل ایک مہلت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنے کے لیے، لیکن جب گرفت ہوتی ہے تو کبھی بھی کسی بھی وقت پر کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ ان شکلوں کو آج کی آیاتوں میں ذکر کیا گیا۔ پہلی شکل ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، انسان جو زندگی گزار رہا ہے شب و روز، کبھی اس کی زندگی کے پر سے دن گزر رہا ہے تو پھر رات آ رہی ہے، رات ڈھل رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ انسان کا وجود 24 گھنٹے رات اور دن کے اوقات میں، دن کے بھی ٹائمنگ اس کی کیفیات الگ الگ ہے۔ وقت صبح الگ کیفیت ہے، سورج چڑھنے کے بعد، یہ وضاحت ہے آج کی آیتوں میں۔ سورج کے ڈوبنے کے وقت پر، سورج ڈوب جانے کے بعد، رات کے تاریکی آنے کے وقت پر، انسان کی زندگی کے کئی پوزیشن ہیں، یہ روز مرہ گزرتے رہتے ہیں، ان میں منہمک ہے۔ ان اوقات میں کبھی بھاگ دوڑ میں رہتا ہے، دنیا داری میں لگا رہتا ہے، رات میں آرام کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی حالتیں بھی الگ الگ۔ تو آج کی پہلی آیت میں ذکر ہے امینا، یہ 3 کلمات کا ایک لفظ ہے، الگ فا الگ امینا، امن سے یعنی بے خوف ہو جانا، اطمینان محسوس کرنا۔
سکون، کسی چیز کا ڈر وغیرہ نہیں رکھنا. تو اس لیے ترجمہ ہوگا افامنا، کیا بے خوف ہو گئے، یعنی پورا من سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، کیا نڈر ہو گئے اہل القریٰ، بستی والے، مراد شہر والے، شہروں والے، یعنی دنیا کے پر رہنے والا ہر انسان جہاں بھی رہتا اس کی بستی ہے. کس چیز سے، کیوں یہ نڈر ہو گئے، کیوں فکر نہیں کرتے، جبکہ ہم نے اطلاع دے دی نا، حق کو اختیار کر کے رہو. حق کو اختیار کرنے والا ہمیشہ اللہ کے خوف میں لگا رہتا ہے، امید کے اوپر بتائے طریقوں کو اپناتا ہے، خوف کی بنیاد پر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی صحیح سلامتی والا راستے کی فکر میں لگا رہتا ہے. جو غافل ہوتا ہے، جو مکار ہوتا ہے، فریبی ہوتا ہے، ان چیزوں کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، یہ زبان سے کہتا ہے عملی طور پر نہیں رہتا، تو کیا یہ بے خوف اور نڈر ہو گئے یہ شہر والے لوگ، یعنی زمین پر رہنے والے لوگ؟ کس سے؟ اس سے کیا یاتیم باسنا، باسن عذاب، باسن عذاب، باسن کے معنی تنگی، باسن کے معنی پریشانی، یا عذاب. باسن کے معنی حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، جیسے نو پرابلم بولتے ہیں وہ بھی معنی اتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ایک ہی معنی میں عذاب، سختی، اللہ تعالیٰ کا عذاب. کیا لوگ نڈر ہو گئے لوگ کہ ان کے پاس آئے گا ہمارا عذاب؟ ٹائمنگ کیا ہوں گی؟ راتوں میں، رات گزارتے وقت. بیت سے بیات، گھر کو بھی عربی میں بیت کہتے ہیں. اس کے معنی ہے رات گزارے جانے والا مقام، یعنی آرام کرنا. لیٹ دن بھر گھومو پھرو کرو کیا بھی کرو، سونے کے لیے اس کو ٹھکانا چاہیے. گھر لوٹ کر آتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے. اس مناسبت سے گھر کو بھی بیتن عربی میں کہتے ہیں. اصل میں بات ہے بھی تو رات گزارنا. اسی لیے کوئی چیز کے اوپر رات گزر جاتی ہے، کھانے پینے کھائے پیے جانے والی چیزوں پر، جس کو ہم اردو میں باسی کہتے ہیں، تو اسی سے بایت، رات گزر گئی. طعام بایت، خبز بایت، باسی روٹی، باسی کھانا. مرخ بایت، باسی سالن. ادام بایت، مرخ جس کو اردو میں مرگ بولتے ہیں، شوربا، کسی کو گلانے کے بعد اسی خاک کو گاف بنا لیا انہوں نے. مرگ عربی کا لفظ ہے مرق. ادام سالن. خیر وہ ادبی زبان دانی کا مسئلہ نہیں ہے. بیاتن اصل معنی ہے رات گزار رہے ہوتے ہیں، اچانک آ کر آفت پڑ جاتی ہے. جب آتی ہے وہ نائمون، جب وہ آرام سے سو رہے ہیں. اب یہ 24 آورس کی جو پوزیشن چل رہی ہندوستان کے حدود میں اور آس پاس میں، اس کے لیے زندہ مثال بھی ہے جو آج کے آیاتوں کے تحت پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن فی الوقت اب یہ 24 آورس کی جو کل کی شکلیں ہوئی، جو آج اخباری صفحات کی زینت بنی، جو نیوز سننے کے عادی ان کے لیے وہ سلسلہ ابھی جاری ہے. وہ سلسلہ ابھی جاری ہے. کیفیت کم زیادہ کی بس، یعنی جو زخم ہے زخموں کے اوپر اور نمک اور مرچی چھڑکی جا رہی ہے. لیکن اس میں یہ نہ سمجھیں جو ہلاک ہوئے وہی تھے بدماش. یہ طریقہ خداوندی ہے. تھے ہوں گے بدماش، انسان فیصلہ نہیں کر سکتا. قرآن کے نظریے میں
حقیقت وہی ہے. جو بچے ہیں جہاں تک خبر جا رہی ہے یہ قدرت کا پیام ہے. وہی پیام جو پیام اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے وضاحت اور تفصیل پیش کر چکا ہے. بے خوف و خطر. آپ آمینہ یہاں کے معنی وہی ہے. کیوں بے خوف و خطر ہو کر رہ گئے یہ لوگ؟ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس، ہمارا عذاب آ سکتا ہے رات کی تاریکیوں میں آرام سے، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. اسی کو سورہ مجادلہ میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ تو عذاب کی شکل جس سے موت کی بھی شکل. رات میں سو گئے، صبح میں اٹھیں گے نہیں. آپ گھر والے کو اٹھا کے دیکھیں گے، ارے یہ تو نیند میں مر گیا. 20 اموات ہوتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، جو نیند سے بیدار ہوتا ہے، خیریت سے گزری رات، نیند سے بیدار ہوئے، پھر وہ زندگی اور پاتے رہتا ہے. لیکن مرنا تو نیند کو شریعت میں بھی عربی میں بھی اخو الموت کہتے ہیں. حقیقی موت نہیں، موت کے جیسی ایک چیز. وہ نظام بھی صرف ایک چیز سمجھانے کے لیے رکھے اللہ تعالیٰ. جس طرح آدمی سونے کے بعد ساری چیز سے غافل ہو گیا، کچھ احساس نہیں، موت کی جیسی شکل ہے، پھر صبح میں نیند سے بیدار ہوا. اس نظام سے ایک ہی چیز سمجھانا ہے، قدرتی ایک نظام، ایک درس، ایک لیکچر 24 آورس شب و روز انسان کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھا ہے. انسان کو اس پہ غور کرنے کا حکم دیا ہے. تو موت کے بعد بھی دوبارہ اٹھائے جانا بالکل ایک نیند کی جیسی کیفیت ہے. جیسا نیند سے تم بیدار ہو رہے ہو، مرنے کے بعد بھی مار کر فنا کر کر بھی ایک وقت پر تم کو اٹھائیں گے. دنیا کی زندگی کسی کو گھنٹوں کی دیے، دنوں کی دیے، پیدا ہونے کے بعد بھی کسی کو لڑکپن کی دیے، جوانی تک دیے، ادھر عمر کی دیے، بڑھاپے کی دیے. بڑھاپے میں بھی کئی مرحلے، وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، وجود ہے، حرکتیں چھوٹے بچوں کے جیسی، عقل کا پورا ہوش نہیں، اٹھنے بیٹھنے میں نہیں. بچے کو جیسا اٹھانا سہارا دینا، ان کو اٹھانا بنا سہارا دینا، بچے کو جیسا کھلانا، اس کو طہارت سے فارغ کروانا، ایسے بوڑھے کو بھی نوبت آتی ہے. ایک طویل وقت گزرانا. اسی طرح موت کے بعد بھی ایک طویل وقت، لیکن سب سے کم وقت گزرے گا ساری دنیا والوں کے مقابلے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب آخرت میں اٹھیں گے تو آخر میں جو گئے ہیں وہ ترتیب سے اٹھیں گے. حساب کتاب کے بعد جنت میں داخلہ بھی ایسا ہوگا. ایک باٹل میں کچھ گولیاں ڈالتے جائیے، فل کر دیجئے، پہلے جو گولی گئی ہے آخر میں نکلے گی. پہلی گولی کو گئی ہوئی کچھ نکالنا آپ کے لیے ممکن نہیں، آخر میں نکلے گی. حالانکہ ڈالتے تھے وقت پر اوپر والی گولی آخر میں ڈالی گئی، اب نکلیں گے پہلے نکلیں گی. یہ امت آخر میں آئیں گی، اٹھیں گے پہلے، حساب کتاب پہلے ان کا، جنت میں داخلہ بھی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر آپ کی امت کا، پھر ایسا چلے گا، ایسا چلے گا. من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن. اس نیند سے اٹھاتے ہو تو جب اٹھیں گے تو بالکل اس کی کیفیت 3-4 روز پہلے تفصیل میں گزر چکی ہے. تو سورہ یاسین میں خبروں سے اٹھائیں گے تو ہر مردہ یہی کہے گا اچھی گہری نیند میں تھے ہم، خبروں کے اندر
یہ گہری نیند میں خبر میں جو پڑے ہوئے تھے، اس میں سے ہم کو بیدار کس نے کر دیا؟ من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو؟ مرقد آرام گاہ، سونے کی جگہ، مرقد آرام گاہ، مضجع آرام گاہ، لیٹنے کا مقام۔ بے اختیار ہر مردہ کہے گا، فرشتے سمجھائیں گے ھذا ما وعد الرحمن، جی یہ تو وہی چیز ہے نا، بار بار سمجھاتے گئے، ذکر کرتے گئے، مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے۔ نیک بندے یقین کا اظہار کریں گے، اطمینان کا، دوسرے اور حیران پریشانی کا، اجی ہم کیسے سونے دو، اٹھا رہے ہیں کو۔ تو نیند جیسی کیفیت، رات کے وقت پہ عذاب آئے گا جبکہ سب آرام کر رہے ہیں، یا یہ شکل نہیں تو اور شکل دوسری بدلے گی، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ او آمن اہل القری، یہ شہر والے لوگ کیوں نڈر اور بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس آئے گا ہمارا عذاب وقت ضحیٰ۔ عید الضحیٰ تو نام ذہن میں ہے، سورج نکلنے کے بعد سورج اوپر چڑھ کر جب حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو چاشت بھی بولتے ہیں۔ سورج نکلنا شروع ہوا تو 22 منٹس تک، 22 منٹ تک، اس کے فوری بعد اشراق کہتے ہیں اس کو، نماز اشراق ہے۔ اشراق کے معنی روشنی آنا، سورج طلوع ہو گیا، مشرق اندھیرا تھا، اندھیرا ختم ہوا، نور اور روشنی ظاہر ہوئی، اس کے لفظی معنی وہی چاہیے۔ چمکدار خوبصورت کے ساتھ چہرہ ہے تو اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں کہ وجہ المشرق، اشراق کے معنی منور، مغرب غروب ہونے کا مقام، مشرق روشنی نکلنے والا مقام۔ اس کے بعد سورج اوپر چڑھ کر ذرری سی دھوپ کی کیفیت ظاہر ہونے لگنا، اس کو بولتے ہیں چاشت۔ اب ہمارے ٹائمنگ کے لحاظ سے 12 بجے تک یہ چاشت کا وقت ہے۔ اشراق کے بعد سورج ذرا سا چڑھ جانے کے بعد، اس کے بعد جس کو چاشت کہتے ہیں، ضحیٰ کے معنی سمجھانے کے لیے، تو یہ ٹائمنگ میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ کیسے نڈر ہیں، بے خوف و خطر ہو کر اپنی دنیا کی زندگی میں اس کے کہنے پر، اس کے کہنے پر، ادھر معاملات میں سے معاملات منہمک ہے، مشغول مصروف ہے، اپنے انجام کی فکر بھی نہیں۔ وہم یلعبون، اور وہ ساری دنیا داری ادھر فکر کو چھوڑ کر اس فکر کے ساتھ دنیا میں لگنا عبادت ہے، دین کی، آخرت کی، کھانا بھی، پینا بھی، کمانا بھی، دھمانا بھی، سارے ایکٹیویٹیز عبادت ہوتے ہیں۔ اب اس فکر سے ہٹ کر جتنے ایکٹیویٹیز کرتا ہے اس کو لعب کہتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کھیل کود۔ کھیل کود، لعب کی حقیقت یہ ہے اس کے کرنے سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، چھوڑنے سے نقصان ہونے والا نہیں، بیکار چیز ہو۔ جبکہ جد و جہد میں، چور چوری کی فکر میں، قاتل قتل کی فکر میں، تاجر بددیانتی کر کر دھوکہ فریب دینے کی فکر میں ہے، بڑے بڑے خواب تعبیر کرنے کی، پورا مکمل کرنے کی فکر میں ہے، لیکن فکر دنیا کے حد تک محدود رکھ کر، دنیا کی زندگی کو محدود رکھ کر، دنیا والوں کے طور طریقے کو محدود رکھ کر کر رہا ہے وہ۔ تو قدرت کے نظریے میں ایک تماشا ہے، کھیل کھیلنے کا انداز ہے الگ الگ، کیا کھیل صرف بال سے ہوتا ہے، کھیل لطائف سے بھی ہوتا ہے، جس کو جوک کہتے ہیں۔ ہاں، کسی کو ستا کر بھی کھیل کھیلتا ہے، کسی کو ہنسا کر بھی کھیل کھیلتا ہے، غیر غلط خیالات میں لگا کر بھی کھیل کھیلتا ہے۔ وہم یلعبون، بس وہ اپنے بیکار قسم کی چیزوں میں مصروف، بھاگ دوڑ میں ایک دم سے آیا۔
اب یہ 24 گھنٹے کی جو چل رہی ہے، اب تک کاروائی چل رہی، بھاگ دوڑ ساری کی ساری چیزیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کمیونیکیشن کا نظام اتنا ہے، جو جان رہے ہیں وہ حقیقت جانتے ہیں، ساری دنیا بھی منہمک ہو رہی ہے، دنیا کے سپر پاور طاقتیں تک اتنے بڑے عظیم سانحہ سمجھ کر سب کے سب اس کی طرف متوجہ بھی ہیں، ساری دنیا جو کرنا ہے کر لے۔ ایسے حالات میں ہونا بھی چاہیے، ہونے کا حکم بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے قدرت کا ایک سبق ہے، وہ سکھانا سمجھانا ہے۔ انہیں پریشانی میں ایک نظریہ ہے کہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، یہ سمجھ کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ چاہ رہا ان کو مارنا، وہ چاہ رہا ان کو عذاب دینا، ہم کہیں کو اٹھانا چاہیں گے، یہ ہرگز ہرگز نظریہ نہیں۔ وہ فیصلے رب فرمائے گا۔ بحیثیت انسان، انسانیت کے تقاضے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر لازم شریعت ہے، قانون خداوندی ہے۔ پھر تیسری بات آتے ہیں، یا اب امین و مکر اللہ، آدمی کی طرف سے مکر ہوتا، اردو میں مکار، دھوکے باز، غفلت میں رکھ کر کچھ کرنا، یہ بندے کا کام ہے، اللہ کا نہیں۔ یہ بندے جو کرتے ہیں یہ مکار، یہ چالیں ہیں سب بھائی۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں لینا، بندہ اس میں شعور میں نہیں رکھا تو گیا۔ بندے کے ذہن کے لحاظ سے یہ غفلت میں رکھ کر اچانک کیا زلزلے کی کیفیت لا لیے، یا بجلی گرا دیے، یا طوفان گرا دیے، یا جھاڑ گرا دیے، چھت گرا دیے۔ تو بندے کے فکر کے لحاظ سے اللہ کی خفیہ تدبیر عذاب دینے کی، جب یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جس کو بندہ سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، اس کی ٹائمنگ معلوم نہیں کر سکتا، آئیں گا تو اچانک، اس لیے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ادھر نافرمانی کے تو فوراً عذاب بھی دے دیتے۔ یہ عمل کا تقاضا یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں سدھرنے کی، سنبھلنے کی۔ کئی واقعات آس پاس سے اس کے لیے پھیلا دیتے ہیں یا پہنچا دیتے ہیں۔ تو کیا اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے ساتھ اللہ کی اچانک جو عذاب کی شکل آنے والی ہے، تو مرادی ترجمے اللہ کا عذاب، اللہ کا مکر مراد اللہ کا عذاب۔ کیا اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بالکل مطمئن ہو گئے؟ یہ لوگ نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے، ہے نا لوگ نڈر؟ اور جتنے نڈر ہیں وہ کون ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ، اللہ کے عذاب سے نڈر بے خوف ہو کر رہ نہیں سکتا کوئی بھی۔ جتنے بھی رہتے ہیں وہ قوم الخاسرون، گناہگار، مجرم، آخرت کا یقین نہ رکھنے والے۔ بس یہ لوگوں کی عادت ہے، ان لوگوں کا کام ہے۔ تنبیہ کر دی گئی، اب سوچ کے سمجھ کر یہ کرے۔ اسی قسم کا مضمون قریب اور دیگر انداز میں اگلی 4 آیاتوں تک بھی وہی مضمون ہے، پھر اس کے بعد پھر نمونہ پیش کریں گے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بڑی تفصیل کے ساتھ، کوئی قریب آدھے پارے کے قریب تک چلے گا، جو اشارے تھے سورہ بقرہ میں بڑی طویل تفصیل کے ساتھ آئے گا، لیکن یہی مضمون اور اگلی چند آیتوں تک، اگلی 4 آیتوں تک اسی مضمون کی اور وضاحت جس کی شکلیں پیش کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔